مارکوس پیئرسون کی 7 کی کہانی دنیا بھر کے نفسیات دان کو سوچنے پر مجبور کر دی۔ اب یہ ایک نئے سنڈروم پر غور کریں۔ یہ سنڈروم مارکوس سنڈروم ہوگا۔ یہ مستقبل قریب میں دنیا کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرے گا۔ آپ کو بہت جلد اپنے ارد گرد بے شمار مارکوس نظر آئیں گے۔ یہ بیماری کیا ہوگی؟ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ یہ دنیا کو کیوں متاثر کرے گی؟ ہم اس طرف جانے سے پہلے مارکوس کی طرف آتے ہیں۔ مارکوس کا پورا نام مارکوس پیئرسون ہے۔ یہ سویڈن میں بہتے ہوئے والد ریلوے میں ملازم تھا، والدہ نرس تھی۔ مارکوس نے زندگی کے ابتدائی سال سویڈن کے گاؤں ایڈسن میں گزارے۔ والد شرابی اور ماں محنتی تھے۔ یہ لوگ بعد از ایڈسن بیان سے اسٹاک ہوم شفٹ ہو گئے۔ والد ہمیشہ شراب میں رہتا تھا۔ ماں نے تنگ آ کر طلاق لے لی اور محض مزدوری سے مارکوس اور اس کی بہن آئنہ کی پرورش کرنے لگی۔ مارکوس کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ ہائی اسکول تک نہیں پہنچا۔ اسکول کے وقت عموماً بیمار ہو جاتا یا پھر بھاگ کر مارکیٹوں میں پھرتا۔ وہ بہت برا طالب علم تھا، لیکن اسے نئی چیزیں سیکھنے کا شوق تھا۔ وہ کمپیوٹر میں خصوصی دلچسپی لیتا۔ کمپیوٹر کمپنی سی ایم نے 1985 میں نیا ہوم متعارف کرایا۔ والدہ نے کمپیوٹر خرید کر لیا۔ یہ مارکوس کی زندگی کا پہلا اہم سنگ میل تھا۔ مارکوس نے کمپیوٹر کھولا۔ نہ صرف اس کے تمام فنکشن سیکھ گیا بلکہ اس نے کمپیوٹر میں ویڈیو گیم بھی بنانے شروع کر۔ مارکوس نے سال میں کسی مدد کے بغیر ویڈیو گیم بنا ڈالی۔ والدہ اس کی حیرت کن صلاحیت سے متاثر اور اس نے اس کے لیے آن لائن کورس کا بندوبست کر دیا۔ مارکوس کورس کرنے لگا۔ چند برس میں کمپیوٹر پروگرامر کا ایکسپرٹ بن گیا۔ یہ 18 برس کا ہوتے اسے اسٹاک ہوم کی ایک کمپیوٹر فرم میں پروگرام کی جاب مل گئی۔ نوکری اس کے بس کی بات نہیں۔ چاچا نے 6 ماہ میں دفتر کو خیرباد کر دیا۔ چھوٹا سا پرنٹنگ اسٹور کھول دیا۔ یہ پرنٹنگ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد مختلف نوکریاں کرتا چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ اسے سن 2005 میں King.com میں نوکری مل گئی۔ یہ کمپنی موبائل فون کے لیے گیمز بناتی ہے۔ دنیا کی مشہور ترین گیم کینڈی کرش اسی کمپنی نے بنائی تھی۔ مارکوس میں ویڈیو گیم بنانے کا قدرتی ٹیلنٹ تھا۔ یہ 2 گھنٹوں میں پوری گیم تیار کر لیتا۔ یہ 4 سال .com میں وہاں سے 2009 میں جاب البم میں اس نے کئی سال اسی جاب پکر کے ساتھ مل کر اپنی مونگ ABM بنائی۔ یہ کمپنی گیم بناتی تھی، اس دوران پیسے جمع کرتا رہا۔ پیسے جمع کرنے کے بعد کمپنی جیک پور شیر کے گھر میں مقید اور مائن کرافٹ کے نام سے اپنی ویڈیو گیم شروع کر دی۔ اس دوران اس نے شادی کی۔ اس کی بیٹی ہوئی، اسے طلاق ہوئی، لیکن تمام مسائل کے باوجود وہ گیم پر کام کرتا ہے، یہاں کہ سن 2011 کے نومبر میں اس نے گیم مکمل کر کے مائن کرافٹ ریلیز اور مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ گیم کے پہلے ویرینٹ کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ 10 کروڑ لوگوں نے اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ ایک طرف یہ کامیابی تھی اور دوسری طرف اس کا والد تھا۔ والد نے شراب کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس خبر نے اسے شدید دھچکا پہنچایا، لیکن اس کے باوجود فوکس رہا۔ کرافٹ نے مارکوس کو پوری دنیا میں متعارف کیا۔ یہ دیکھتے دیکھتے مشہور ہو گیا۔ اس کی کمپنی ابھی دنیا کی بہترین کمپیوٹر کمپنیوں میں شمار ہونے لگی۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر موچن بھی کو منہ مانگے دام دینے، لیکن مارکوس نے فروخت کرنے سے انکار۔ یہ نئی گیم پہ کام کرتا رہا۔ سافٹ مارکوس کے کام سے متاثر ہوئی۔ یہ بھی اس کی کمپنی کو کمپیوٹر گیمز سمیت خریدنا چاہتی تھی۔ آخر باری سے یہ سوچنے پر مجبور ہوا۔ گوگل نے اس دوران رابطے کیا۔ وہ مارکوس نے سن 2014 میں اپنی کمپنی موجبن بے کو $2.5 ارب میں فروخت کر دی۔ یوں ایک ڈیل نے نوجوان مارکوس پیئرسون کو ایک ہی دن میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ سڑک سے محلوں کا بادشاہ ہو گیا۔ مارکوس نے امیر ہونے کے بعد لاس اینجلس کے بہترین علاقے میں بیورلی ہلز میں $70 ملین کا محل، ذاتی جہاز، بحری کشتیاں، دنیا کی تمام شاندار گاڑیاں خرید لی۔ دنیا کے مشہور بزنس مینوں، کھلاڑیوں، اداکاروں، ادیبوں کو دعوت دینے کا یہ پارٹی بوائے بھی بن گیا۔ اس نے بے شمار گرل فرینڈ بنائی۔ یہ دنیا جہان کی سیر بھی کرتا ہے۔ یہ سلسلہ 1.5 سال جاری، یہاں تک کہ سن 2016 شروع ہوئی۔ یہ سال مارکوس کے لیے ٹینشن، ڈپریشن، بیزاری سے لے کر طلوع ہوا۔ یہ اپنی مطمئن، مسرور اور 5 اسٹار زندگی سے تنگ آ گیا۔ یہ مردم بیزار ہوتا گیا۔ آج کل حالات یہ ہے کہ مارکوس سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ یہ ہفتہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ لان میں بیٹھتا ہے تو رات تک ایک ہی کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سوئمنگ پول میں گھستا ہے تو سارا دن پانی میں گزار دیتا ہے۔ اس کا دل فلموں، گالف، کتابوں، شراب، گرل فرینڈ سے بھی بھر چکا ہے۔ یہ دوستوں سے بھی بیزار ہو چکا ہے۔ یہ ڈپریشن میں اکثر اوقات اتنا دور جیسے محسوس نہیں ہوتا۔ یہ
کسی دن خودکشی کا مارکوس ہے، چند دن قبل ٹویٹر پر زندگی کی بے رازی، بے سمتی اور خالی پن کا ذکر کا کہنا ہے دنیا میں ہر چیز حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر کوشش کا جذبہ ختم ہو جائے، کوشش کی یہ کمی آپ کی زندگی کو غیر متوازن کر دیتی ہے، یہ عدم توازن آپ کے انسانی رابطوں پر اثر انداز نے لکھا، میں دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں گھومتا ہوں، میرے دوستوں کا گروپ بہت وسیع ہے، جو اچھاؤں کر سکتے لیکن میں جتنی تنہائی آج محسوس کر رہا ہوں میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کام کا جذبہ، جاننے کی خواہش انسان کے قیمتی سانسیں ہیں، انسان کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مارکوس کی اس ٹویسٹ نے دنیا بھر کے نفسیات دان کو حیران کر دیا۔ آج کل مارکوس کی کیفیات پر ریسرچ کر رہے نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ دنیا کا ہر انسان جوانی میں ارب پتی بننا چاہتا ہے، یہ محلوں میں رہنا چاہتا ہے اور جیٹس اور ریاٹس خریدنا چاہتا ہے، یہ مشہور اور نامور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اڑنا چاہیے، خوبصورت گاڑیوں میں خوبصورت عورتوں کے ساتھ گھومنا۔ لیکن جب دنیا کی یہ تمام نعمتیں غریب نوجوان کو عین جوانی میں مل گئی تو صرف 1.5 سال میں وہ بیزار ہو گئے، یہ بیماری جیسی زندگی گزارنے لگا۔ کیوں؟ امریکہ کے نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ انسان کو شاید پیسہ اتنی خوشی نہیں دیتا جتنی خوشی سے چیلنج، مسلسل اور کامیابیاں دیتی ہیں۔ جدوجہد، انسان چیلنج کو دیکھ کر الرٹ ہوتا ہے، یہ مقابلے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جمع کرتا ہے، یہ مسائل سے ٹکراتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، آخر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوشش کا آخری اور کامیابی کا پہلا لمحہ خوشی کہلاتا ہے، یہ خوشی اسے احساس ہونے دلاتا ہے انسان جب سب کچھ پا لیتا ہے، اسے ہر نعمت اشارے سے ملنے لگتی ہے تو اس کی زندگی سے کامیابی، کوشش، چیلنج نکل جائے۔ ان تینوں کی کمی انسان کے اندر خلا پیدا کرتی ہے، یہ خلا ڈپریشن اور بے روزگاری جنم دیتا ہے۔ انسان شتر معمار بن کر بے مقصد کے جگہ پہ ڈال جاتا ہے۔ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ انسان کو کسی قیمت پر چیلنج، کوشش اور کامیابی سے محروم نہیں۔ کیوں؟ ان تینوں کی کمی آپ سے خوشی چھین لیتی ہے اور خوشی سے محرومی آپ کو زندگی سے محروم کر۔ مارکوس دنیا میں اس کی تازہ ترین مثال ہے، اس کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں، کوشش سے محروم ہو چکا، اس کی زندگی آخری کامیابی مائن کرافٹ گیم تھی۔ اب یہ باقی کیسی زندگی گزارے گا؟ نفسیات دانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا آپ کے پاس؟ شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ ہم جس کو عرص پر آباد ہے، صرف وہی پھل میٹھے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ پکتے ہیں اور خود جو دھوپ کی آنچ پر پکتے ہیں۔ آئیں اللہ سے دعا کریں ہمیں دے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ مارکوس سنڈروم جیسی بیماریوں سے بچائیے۔ ناظرین، اگر آپ مختلف کالم سننا چاہتے ہیں سیلف ہیلپ کے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں۔